السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مسئلہ ہمارے ایک صاحب نے کمنٹ کر کے پوچھا کہ شب معراج منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، شب معراج منانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ یاد رکھیں، شب معراج کے تعلق سے یہ اعتراض اس ایک بندے کا نہیں ہے، اس نے تو سوال پوچھا ہے، لیکن شب معراج پر اعتراض کرنے والے بہت سارے لوگ آج موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور شب معراج کا انکار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، یا مانتے بھی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ شب معراج منانا جائز نہیں ہے، نہ اس کے روزے رکھے جائیں، نہ اس رات میں جا کر عبادتیں کی جائیں، اور نہ ہی شب معراج کے نام پر کوئی پروگرام، کوئی محفل کیا جائے۔ تو وہ لوگ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت پر، عظمت پر، شان و شوکت پر حملے کرتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ورنہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، وہ شب معراج سے بے پناہ محبت کرتا ہے، شب معراج کا وہ انتظار کرتا ہے، اور جب شب معراج آ جائے تو پوری رات وہ جاگ کر عبادت کرتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اس میں بیان کیے جاتے ہیں، لوگ اس میں روزے رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، اور اس مہینے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزے رکھے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ اگر ایسا ہے کہ جس کے پورے روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں تو وہ رجب کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ تو ضروری تھا، رجب کا مہینہ ضروری نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں۔ تو فضیلت و برکت کے اعتبار سے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو منایا ہے۔ اور جہاں تک معراج کی بات ہے تو معراج کے تعلق سے خود قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو یہ آیت مبارکہ تو اس بات کو بے پناہ واضح کر دیتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اور اب ان کا اختلاف جو ہے وہ اس معاملے کو لے کر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اس آیت سے صرف یہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہیٰ تک اور لامکاں تک گئے، یہ ثابت نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں، قرآن مقدس میں تو یہ صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں، ساتوں آسمانوں پر جانا، انبیاء کا استقبال کرنا، اور پھر اس کے بعد میں سدرۃ المنتہیٰ پر جانا، جبریل امی کا آپ کا ساتھ چھوڑنا، اور پھر اس کے بعد میں حضور کا اکیلے تنہا خدا کی بارگاہ میں پہنچنا، یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، اپنی نگاہوں سے دیکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ سامنے دیکھا ہو تبھی نگاہوں سے دیکھا ہوگا۔ تو معراج کا جو واقعہ ہے وہ علماء اہل سنت کے مطابق بالکل حق ہے، اور یہ واقعہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں شمار کیا جاتا ہے۔ معراج جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ مانا گیا ہے، اور معجزے کا انکار کرنے والا وہ حضور کا غلام اور حضور کا عاشق نہیں ہو سکتا، وہ حضور کا گستاخ ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی مطلقاً اس کا انکار کر دے، یہ کہے کہ نہیں معراج ہے ہی نہیں، معراج ہوئی ہی نہیں ہے، حضور کی معراج کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اگر کوئی مطلقاً اس کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ معراج کا ثبوت تو قرآن سے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ساتوں آسمانوں پر جانا اور حضور کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن معراج کا جو واقعہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کا ہے، یہ تو باقاعدہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اگر کوئی اس کا انکار کر دے کہ معراج ہوئی ہی نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو بہرحال دلیلیں تو اس پر بہت ہیں، لیکن یاد رکھیں، میں آپ کو مختصر سے ایک بات بتا دوں کہ معراج منانے کے لیے، یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے، یا حضور کا کوئی بھی دن منانے کے لیے، کسی بھی وقت حضور کے نام کی محفل سجانے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے
کتاب میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، کہاں لکھا ہے، کس عالم نے لکھا ہے، کس محدث نے لکھا ہے، کس مفسر نے لکھا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ معراج کا دن منانے کے لیے، معراج کی رات منانے کے لیے، معراج کا واقعہ بیان کرنے کے لیے، معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و کمالات بیان کرنے کے لیے، اور پھر عید میلاد النبی وغیرہ منانے کے لیے صرف عشق کی ضرورت ہوتی ہے، عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور سچی محبت ہے، وہ ان دنوں کو بڑے شوق سے مناتا ہے، اور جس کے دل میں نفرت ہے وہ ان دنوں سے شیطان کی طرح چڑھتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ ان دنوں سے وہی نفرت کر سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے، اپنا رسول مانتا ہے، اور اپنا امتی انہیں کہتا ہے اور سچا مسلمان ہے، تو پھر وہ کبھی ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو میں اپنے اہل سنت والجماعت کے بالخصوص نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سے کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو آپ اس کا جواب نہ دیں، آپ اپنے علماء کے پاس لے کر جائیں، یا کہہ دیں بھائی یہ وہ تیرا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، مجھے حضور کے نام پر محفلیں سجانا ہے، حضور کے معراج کا واقعہ بیان کرنا ہے، یہ میری محبت کی پہچان ہے، اور تجھے نہیں کرنا ہے تو یہ تیری نفرت کی پہچان ہے۔ جو تجھے کرنا ہے کر، لیکن میں جو کر رہا ہوں وہ میں کروں گا، اور انشاءاللہ مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ تو شب معراج وغیرہ بڑے شوق سے منائیں، پوری رات آپ جاگیں، لیکن جاگنے کا مقصد ہونا چاہیے گھومنا پھرنا نہیں، بات چیت کرنا نہیں۔ جاگنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس رات میں عبادت کرنا ہے، یہ مقصد ہونا چاہیے، تبھی آپ کو جاگنے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ یا حضور کے نام کی محفلوں میں بیٹھنا ہے، حضور کے معراج کا واقعہ سننا ہے، اس طرح کی آپ کی نیت ہونی چاہیے، اور آپ اس رات میں جا کر بہترین سے بہترین طریقے سے عبادت کریں، اور اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو جو لوگ بھی اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ معراج نہیں منانا چاہیے، وہ ادھر کے ہیں، اور وہ سمجھ لیجئے کہ گمراہ ہیں، بد دین ہیں، بد مذہب ہیں۔ ہمارا مسلک اور ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ حضور کی معراج منائیے، اور ان راتوں میں جاگیے، عبادتیں کیجیے، حضور کا چرچا کیجیے، حضور کے معراج کا واقعہ ضرور بیان کیجیے۔ تو شب معراج ہمیں منانا چاہیے، بالکل جائز ہے، مستحسن ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔